بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد۔ آج ہم بات کریں گے کہ حکومت نے نیب آرڈیننس منظور کرا کے ملک میں نافذ کر دیا اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی امینڈمنٹ ہے جو بالکل جو منی لانڈرر ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، ان کو بچانے کے لیے ہے۔ اس کی ہسٹری آپ کے سامنے موجود ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ احتساب بیورو جو میاں نواز شریف صاحب نے ایک زمانے میں سیف الرحمان کی زیر کمان بنایا تھا اور اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے بنایا تھا، اس کی پھر انہیریٹنس کے طور پر صدر مشرف نے جب اقتدار سنبھالا تو پھر نیب کو نافذ کر دیا گیا۔ اس میں لوگوں سے رقوم نکلوانے کے لیے یہ تھا کہ استغاثہ جو ہے وہ اگر کسی پر الزام لگاتا ہے تو جس پر الزام ہے وہ ثابت کرے کہ یہ اس نے دولت کہاں سے لی ہے۔ اس کے متعلق کافی بحث و مباحثہ ہوتا رہا کہ یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، لیکن بہرحال لمبا ایک سلسلہ چلتا رہا اور اس میں ساری سیاسی پارٹیاں اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کرتی رہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت بھی آئی جس کے دوران پیپل پارٹی نے اس کو امینڈمنٹ کے لیے مسلم لیگ نون کو کہا کہ یہ جو قانون ہے اس میں ترمیم کر دی جائے، لیکن میاں نواز شریف اس وقت اقتدار کے نشے میں کافی آگے تھے، انہوں نے ریفیوز کر دیا اور اپنے مخالفین کے لیے اس کو استعمال کرتے رہے۔ اور پھر پیپل پارٹی کا دور ہے، آئینی طور پر وہی ادارہ موجود رہا۔ پھر پی ٹی اے کی حکومت میں آپ نے دیکھا کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کے زمانے میں اس نے ایک ریکارڈ ریکوریاں کی، لیکن کسی سیاستدان سے بھی کوئی میجر قسم کی اماؤنٹ برآمد کرنے میں ناکام رہا، کیونکہ ظاہر ہے یہ ملک جو ہے اس ہے پارلیمانی جمہوریت کے طور پر چل رہا ہے، جہاں عدالتیں ہیں، ایک پروسیس ہے اور ایک باقاعدہ قانون اور آئین کے تحت کام کرنا ہوتا ہے۔ بادشاہ تو ہے نہیں کہ رسا لٹکا لیا جائے اور آدمی سے رقم نکلوائی جائے۔ اب میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اب ہماری حکومت آنے والی، اب ہم اس کو امینڈ نہیں دیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طرح تمام سیاستدان ہر چیز پر یو ٹرن لیتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کار گزرتے ہیں۔ آج پھر یہ ہے کہ جب الائنس کی گورنمنٹ ہے تو انہوں نے اس کے میجر جو ہے اس پر تبدیلیاں کر دی ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ 5 سال سے پرانا کیس کو ٹیک اپ نہیں کیا جا سکتا، اور استغاثہ اگر الزام لگاتا ہے تو اگر جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو اس پر جرمانہ اور اس کو سزا دی جا سکے گی وغیرہ وغیرہ۔ عمران خان صاحب نے کہا ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا رہے ہیں۔ اور دوسرا ہمارا یہ موضوع ہے پنجاب اس وقت جو دنیا کے تقریباً 180 ملکوں سے بڑا ہے، یہاں آئینی بحران ہے۔ اس وقت وزیر اعلیٰ کے طور پر میاں حمزہ شہباز شریف صاحب یہاں حکومت کر رہے ہیں، تمام ادارے ان کو اوبے کر رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ آئینی وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ اب یہ بجٹ اجلاس کے دوران آپ نے دیکھا کہ اسپیکر چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت ایک اسمبلی ہال میں اجلاس ہو رہا تھا اور ایک ایوان اقبال میں اجلاس ہو رہا تھا۔ چلو مان لیتے ہیں کہ اگر بجٹ پیش ہو جاتا ہے اور پاس ہو جاتا ہے تو اس کی آئینی حیثیت کیا ہوگی، کیونکہ جب کوئی بھی پیسہ خرچ کیا جاتا ہے تو پھر اس کی جواب دہی ہوتی ہے۔ یہ ہے اس وقت کے ہمارے موضوع۔ ہمارے ساتھ عبداللہ حمید گل صاحب موجود ہیں اور خضر حیات گوندل صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ عبداللہ صاحب، پہلا موضوع نیب ہے، کیا کہتے ہیں کہ اب اسلام کا بھی جو حوالے دیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے تو کسی کو خیال نہیں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال صاحب دیکھیں، آپ نے بڑا ہی پورا تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ ابھی اس کے اندر صرف یہ ہے کہ اپنی جو کوتاہیاں، کمیاں، چوریاں، ڈکیتیاں ملک کے ساتھ دن دہاڑے جو میں سمجھ کر سکتا ہوں کہ ملک کا ریپ کرنا، ان لوگوں کو جو ہے وہ نیب کے ذریعے قوانین کے اندر اوپر نیچے کر کے اس کو توڑ موڑ کے، بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جب یہ شروع ہوا تو قومی احتساب بیورو کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے اس کی ذرا پیچھے کی کہانی چلی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ احتساب کا نعرہ سب سے پہلے میرے والد جب جنرل حمید گل نے شروع کیا سلسلہ، اور قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ مل کے ریاض شاہد صاحب ایک تھے، اللہ بخشے ان کو، خبریں اخبار کے جو ایڈیٹر تھے وہ تھے، دیگر لوگ تھے، اور قاضی حسین احمد صاحب تھے۔ انہوں نے چوبرجی لاہور کے اندر ایک احتساب کا نعرہ لگایا کہ پہلے احتساب پھر انتخاب۔ اب یہ نعرہ اتنا مقبول ہوا کہ ایک دباؤ کے اندر آ کے میاں نواز شریف کو ایک ادارہ تو بنانا پڑ گیا، لیکن کیا معلوم تھا کہ وہ تو اپنے مفادات کی طرف جو ہے اس کو جھکاؤ کر دیں گے۔ لیکن پھر وہ آپ کو معلوم ہے سیف الرحمان صاحب جو ہے بڑے غیر مقبول ہوئے
اور ان کے حوالے سے کوئی اتنا اچھا کردار نہیں رہا. لیکن جو واحد کردار جو جنرل مشرف کے دور میں شروع ہوا وہ ہوا جنرل امجد صاحب تھے. نہ یہ امجد شیخ صاحب نہیں، وہ دوسرے امجد صاحب. انہوں نے کہا بڑا پرویز مشرف صاحب کو کہ میں یہ ادارے میں نہیں جانا چاہتا، تو اگر آپ مجھے بھیجیں گے تو صرف ایک شرط ہوگی کہ آپ مجھے جو ہے کسی قسم کی سفارش یا میرے کام میں مداخلت نہیں کریں گے. اگر آپ یہ ایسا کریں گے تو میں جو ہے پھر آپ کے اس معاملے سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لوں گا. جنرل مشرف صاحب نے اس بات کو اقرار کر لیا. آپ کو یاد ہے کہ نیب کے بڑے وہ گھنٹے بجتے تھے ٹی وی کے اوپر کہ نیب جو ہے، اور لوگ اس سے کانپنا شروع ہو گئے تھے اور بہت پیسہ ریکور ہوا اور بہت زیادہ اس نے نیب نے ایک اچھا کردار معیاری جو ہے وہ سر انجام دیا. لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ یہ چودھری پرویز الہی اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے کچھ آپ ذرا نرم ہاتھ رکھیں. بس یہ سننا تھا کہ جنرل امجد صاحب جو تھے وہ اگلے دن دفتر تشریف نہیں لائے اور وہیں سے اپنے گھر سے استعفیٰ بھیج دیا. انہوں نے کہا آج میں آپ کے کہنے پہ نرمی کروں گا، کل میں کسی اور کے کہنے پہ نرمی کروں گا، میں اپنی عزت جو ہے وہ خاک میں نہیں ملا سکتا. یہ رہا میرا استعفیٰ اور آپ جانے اور آپ کا ادارہ جانے. اور وہ دن کا دن ہے اور آج کا دن ہے کہ نیب کا یہ ادارہ جو ہے زبوں خالی کا شکار ہے. اس میں سب سے بڑا شکم یہ ہے کہ قومی خزانہ ہو اور اس کے اندر 25% جو ہے وہ معاف کر دیا جائے. یہ اختیار کس قانون کے ذریعے ہے؟ کوئی نہ اس کا اخلاقی جواز ہے، نہ اس کا قانونی جواز ہے، نہ اس کا کوئی شرعی جواز ہے، نہ اس کا جو ہے وہ کوئی. لیکن عبداللہ صاحب جنرل امجد کے زمانے کو بھی اسٹڈی کریں تو میں بالکل اس کا وٹنس ہوں. ایک فوجی جنرل سٹنگ تھے، نام ان کا میں کوڈ نہیں کرتا، تو اس کے پاس ایک ڈی ایس پی صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی میں نے پکھر میں 5000 روپے کا ایکڑ خریدا ہے اور میں وہاں لگا رہا ہوں، باقی لوگ یاشیاں کرتے رہے ہیں جو بھی ہے، تو میں جوڑ کے میں نے مربع زمین لیا تو میرے مخالفوں نے نیب میں بھیج دیا ہے. تو اتنا خوف ہوتا تھا. تو جب مجھے جنرل صاحب نے کہا آپ اس کو لے کے جائیں تو اس کا ڈر جو ہے نا وہ زیادہ ہے، کیونکہ 90 دن کے لیے تھا. کہتے تھے کرسی رکھی ہوئی ہے، وہ گھماتے ہیں فلان کرتے ہیں، تو وہ بندہ واقعی مر گیا خوف سے. یہ بھی تو تھا، غیر انسانی رویے بھی تو تھے نا سر. میں اس میں بالکل دیکھیے نا اتفاق رائے رکھتا ہوں، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ضیاء صاحب سیدھی سی بات ہے، ایک مہذب معاشرہ جو ہوتا ہے اس کے اندر کیسے ممکن ہے کہ اس مہذب معاشرے کے اندر عدالت کو بائی پاس کر کے نیب جیسا ادارہ بنایا جائے؟ کیا امریکہ میں ایسا کوئی ادارہ نظر آتا ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک منٹ اس کا جواب پھر آپ دے دیجیے. مجھے بتائیے کہ ملک میں 3 ادارے ہیں، ایک مقننہ ہے، ایک انتظامیہ ہے، ایک عدلیہ ہے. اب عدلیہ جو ہے وہ سول جج سے لے کے آپ اوپر تک اب جائیں، سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہے، جو بھی کیسز ہیں وہاں جائیں گے. ہم نے تماشا یہ بنایا کہ اس کے بعد وفاقی مہتسب، صوبائی مہتسب سارے صوبوں میں، چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم، گورنر انسپیکشن ٹیم، پرائم منسٹر صدر انسپیکشن ٹیم، اور پھر اس کے علاوہ کسٹم کے علیحدہ احتساب بیورو ہے، انشورنس کا علیحدہ ہے. ہم نے بھی جو تماشا بنایا کہ سول میٹر جو مجھے پتا ہے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی اگر کوئی اپیلیبل میٹر بھی ہوتا تھا، آپ اینٹی کرپشن میں پہلے چلے جائیں، انہوں نے قانون کو وائلیٹ کر کے ایک فیصلہ دے دیتے ہیں، سول کورٹ میں بندے کے برخلاف فیصلہ ہو جاتا ہے، عدالت کبھی ادھر کبھی ادھر. ایک ملک کو ایک قانون کے تحت چلنے کیوں نہیں دیتے ہم؟ اقبال صاحب دیکھیں، بڑی مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کیا قانون، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مغرب کو جہاں ہم ویسے بڑی تکلیف کرتے ہیں مغرب کی، کیا مغرب میں ایسا کوئی ادارہ نظر آتا ہے؟ آپ نے ابھی اینٹی کرپشن کا ذکر کیا، جب اینٹی کرپشن بنا تو توبہ لوگوں نے تو علمان ہی پڑھ لی، کیونکہ اس کے بعد تو یہ تھا کہ جو لوگ پولیس سے بچ جاتے تھے، جو دیگر جگہوں سے بچ جاتے تھے، وہ اینٹی کرپشن میں پھنستے تھے. جس نے ₹1,00,000 رشوت دینی تھی وہ ₹10,00,000 دے کے فارغ ہو ایسا ہی یعنی. اور نیب کا ادارہ بھی ایسا ہی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ نیب جو ہے وہ بھی ایک کرپٹ ادارہ ہے، اس کے اندر بھی باقاعدہ ایک سوچی سمجھی کرپشن ہوتی ہے. 25% ویسے جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے اور باقی پیسہ جو ہے جو ریکور ہوتا ہے اس کی ایک سرٹن پرسنٹیج جو ہے وہ جو نیب کے لوگ ہیں ان کے اندر تقسیم ہوتی ہے. اب یہ کمال یہ دیکھیں، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ابھی آپ یہ ٹی وی شو کر رہے ہیں، ٹی وی شو کا ایک سرٹن جو ہے وہ آپ کو ظاہر ہے ان کے ساتھ آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. ابھی یہ جب آئے جتنے بھی لوگ جو درمیان میں پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں، گیسٹ ہوتے ہیں، آپ کہیں کہ جی ان کی بھی پرسنٹیج مجھے ملے. یہ نیب کا کہ لوگوں کے پیسے ہیں
लोगों के पहले 25% पैसे आपने माफ कर दिए, जो कि आपका इख्तियार नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब आपने रिकवर कर लिया, फर्ज करें 10 लाख रुपए रिकवर कर लिया, 10 के अंदर से आपकी भी जो है 20% परसेंटेज बन गई, हुकूमत को क्या मिला? हमें पता है एक आदमी से हमने खुद की थी डील 2 करोड़ रुपए की, तो उसे पैसे नहीं पहुंचे, तो फिर वो जो 45 करोड़ था वो 1 अरब 80 करोड़ हो गया था। उन्होंने कहा कि हमें देंगे तो आपको 45 करोड़ कर देते हैं, वरना 1 बिलियन और 80 करोड़ तक वो ले गए थे और वो अभी भुगत रहे हैं बेचारे। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना, इस जब मुहर्रब इदारों, जब मुमालिक होते हैं, उनके अंदर इस किस्म की जो अदालतें होती हैं, इसके क्या ये नहीं हो सकता था कि अदालत के अंदर ही एक स्पीडी ट्रायल? अच्छा, पर ये अमेंडमेंट दुरुस्त है, आप समझते हैं तो सेकंड करते हैं? मैं समझता हूँ बड़ा जुल्म हुआ है। मेरी नजर के अंदर जो अभी अमेंडमेंट आई है, खुदा की कसम बड़ा दिल रो रहा है, मैं इसको 4 दिन के तौर पर गर्दानता हूँ। भाई रुके, फिर मैं अपना खिदरिया साहब, यही मसला है कि एक तरफ हम कभी इस्लामी बनते हैं, कभी हम पार्लियामेंट जमहूरी यूरोप से हमें उधार ली हुई है, ना हम तीतर ना बटेर वाला साहब हुआ है। यानी पूरी दुनिया में एक लॉ चलता है, अदालतें काम करती हैं। हमारी अदालतें माशाल्लाह वैसे भी दुनिया में आज तो पता नहीं कितने नंबर पर आ गई हैं। मैंने एंटी करप्शन मिसाल इसलिए दी है कि उसके बड़े केसेस का मुझे पता है कि आप रेवेन्यू का कोई मैटर रिश्वत का ले जाएं, वो सारी किताबें खोल के बैठ जाएंगे और आपके म्यूटेशन को रिव्यू करने के लिए तैयार हो जाएंगे, और फिर यह है कि वो फैसला दे देंगे, बंदा जेल चला जाएगा, पता चलेगा सिविल कोर्ट में जो अपीलेबल मैटर है वो सबके हक में हो गया। तो फिर ये भी तो अजोला में एक क्यों नहीं स्ट्रीम लाइन हम चलने देते? नैब को तो खत्म नहीं कर देना चाहिए था, इतनी जो उन्होंने तनकीद बर्दाश्त अब कर रहे हैं, तो बिल्कुल इंस्टीट्यूट खत्म करें, बंदे तो वही बैठे रहेंगे, पैसे लेते रहेंगे, तनख्वाह लेते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल शाहिद साहब, जिस तरह अब्दुल्ला अमीन गुल साहब फरमा रहे थे, असल में हमारे यहाँ से तमज़रीफ़ी ये हुई कि जिस अदारे का कोई काम था वो उसको वो नहीं करने दिया गया, या उसमें इतनी मुदाखलत कर दी गई, या वो खुद भी नहीं कर रहा, दोनों ही सूरतें हैं ना, या उसको काम करने दिया गया या इतनी मुदाखलत कर दी कि वो काबिल नहीं रहा, या उसकी अपनी अहलियत इस काबिल नहीं रही। हमने ना अदलिया को काम करने दिया, ना प्रोसिक्यूशन को काम करने दिया, ना पुलिस को काम करने दिया, और ना वहां पर आए लोगों को लेके आए, जिसका नतीजा ये हुआ कि कभी हम एंटी करप्शन की स्पेशल कोर्ट्स बना देते हैं, कभी बैंकिंग कोर्ट स्पेशल बना देते हैं, कभी FIA को इन्वेस्टिगेशन दे देते हैं, कभी एंटी करप्शन को, फिर तुरंत इम्तियाज के तौर पर हम नैब को ले आते हैं। भाई आप अपने मौजूदा सिस्टम को ठीक करें, जिसकी वजह से वो ट्रायल जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा, लोगों की पकड़ नहीं हो रही, तो आपके सिस्टम में खराबी है। आपने जब नैब बनाया था मियां नवाज शरीफ के दौर में, तो उस वक्त को आप जरा अब्दुल्ला अमीन गुल साहब ने बड़ा वो वाकया याद करा दिया चबुर्जी वाला, कि जब पहले एहतसाब फिर इंतखाब वाला नारा लगा था, तो उसके बाद वो नारा जो है जब उसको अमली शक्ल दी गई तो अपने मफादात के लिए उसको डाल लिया गया। जिस मकसद के लिए बनाया गया वो नहीं मकसद उसने पूरा किया, बल्कि मकसद ये हो गया कि जो इक़्तिदार में होगा उसके लिए वो काम करेगा। तो ये फिर आपने अदारा नहीं बनाया, फिर तो आपने अभी जी बात की है कि हम अदारों को काम नहीं करने देते। अदारे तो अपना काम करते ही नहीं, वो दूसरे अदारों में घुस जाते हैं। देखें, अदारों में जब वो लोग काम नहीं करते तो इसका मतलब है कि उनकी एहलियत ही है नहीं काम करने की, इसलिए वो दूसरों के काम में घुसकर उसको भी खराब करते हैं और अपना तो पहले ही खराब कर रहे होते हैं। तो हर एक को अपनी जगह पर काम करने दें, और जो काम नहीं कर सकता, जो एहल नहीं है, उसको रिमूव करने का तरीका भी तो मौजूद है ना। उसको आप मैं एक छोटी सी मिसाल दिया करता हूं कि इस्लाम में हाथ काटने का मकसद चोरी वाले के लिए इसलिए नहीं है कि लोग लूले करने हैं, इसलिए है कि लोगों को इबरत हासिल हो। जो लोग दूसरे के काम में मुदाखल करें उनको एक दफा रोके ना, जरा जो रोकने का तरीका है उस तरह से रोके, फिर कोई नहीं नाम लेगा। जब आप मुझे खुली छुट्टी देंगे कि मैं इकबाल शाहिद साहब के प्रोग्राम में जा घुसना है, मैंने अब्दुल्ला अमीन गुल साहब के साथ भी जा घुसना है, फिर मैं जहां मर्जी फिरता रहूं, फिर आप एक तीसरा प्रोग्राम में उसमें जा घुसूंगा, ऐसे नहीं होता। दुनिया के किसी मुल्क में पैरेलल सिस्टम नहीं चलते। हमारे यहाँ पैरेलल पता नहीं कितने सिस्टम चल रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आती कि हम इस कौम के साथ बशमूल मेरे हम करना क्या चाह रहे हैं। कि किसी अदारे को काम नहीं करने दिया जा रहा, ना किसी अदारे में एहलियत छोड़ी गई है। ब्यूरोक्रेसी का काम ले लें, सिविल ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं आप, पुलिस की बात करते हैं आप, FIA की बात करते हैं। किस अदारे को आपने इंडिपेंडेंट ऑनेस्टली बताने, कोई अदारा इंडिपेंडेंट काम कर रहा है?
کوئی بھی ادارہ جس کو ہم کرنے دیتے ہیں وہ پھر بادشاہ بن جاتا ہے، وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ آنسریبل تو ہونا چاہیے نا، آنسریبل ہونا چاہیے، اس کا طریقہ موجود ہے، اس کے مطابق چلے نا، اس کے مطابق۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک، میں چاہتا ہوں مثلا ایک کورٹ فیصلہ کرتی ہے، میں نے کئی فیصلے، میں بھی سرکاری افسر رہا ہوں، جی جی، سپریم کورٹ کا حکم آ گیا، امپلیمنٹ کو نہیں کر رہا، اور سپریم کورٹ کا حکم آ گیا کہ امپلیمنٹ کرو، اور قانون میں یہ ہے کہ اگر جھوٹی بھی کوئی ڈگری ایشو ہو جائے، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کورٹ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا، تو آپ جوڈیشل افسر کے طور پر اس کو ٹرائل نہیں کر سکتا، امپلیمنٹ کریں۔ لیکن آج میں نے دیکھا کہ ڈپٹی کمشنر لاہور جیسے ایک بہت مشہور آدمی ہوئے، انہوں نے ایک ڈائریکٹو ایشو کیا ایک زمانے میں کہ جی کوئی بھی ڈگری آئے گی تو مجھ سے پوچھا جائے ریٹن، تو کسی عدالت نے اس کا تو کاکھ نہیں بگاڑا۔ اس کا لوگوں کو جو بھی یہاں پریکٹس کو شروع ہو جاتی ہے وہ لگے رہتے ہیں لوگ۔ سر یہی تو بات ہے نا، اگر اسی وقت جو اس وقت کی عدلیہ کے لوگ تھے یہ بات وہ کرتے اور ان کو بلا کے پوچھتے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے توضیح کرنے والے، ہمارے فیصلوں پر صرف امپلیمنٹیشن ہے آپ کا کام، اس کے بعد پھر کسی کا ضرورت نہیں ہونی تھی کہ ایسا کرے۔ اب بعد میں بھی وہی کام چلتا رہا، آج بھی ہو رہا ہے کہ جی اس پر اچھا چلو رکھ دیں، کوئی کہے گا تو کر لیں گے امپلیمنٹ، دیکھیں گے سائٹ پر رکھ دیں جی، دیکھ لیں گے، کوئی نہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، اور یہاں ریویو پر بھی ہے، سب کچھ فیصلہ ہو گیا۔ وہ بندہ بہت اہم بندہ ہے پاکستان کا، ہمارے پروگرام میں بھی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 2-4 کروڑ لے کے بھی میری پراپرٹی مجھے دے دے۔ عبداللہ گل صاحب، اگر یہ قومی اسمبلی میں بل پاس ہو گیا ہے ظاہر ہے نیب کا، تو عدالت میں عمران خان جا کے کیا کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے، وہ قانون بناتی ہے، اور قانون جب بن جاتا ہے تو پھر عدلیہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتی ہے۔ تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ آئین کی شکوں سے منحرف ہو رہے ہیں، اس صورت میں تو پھر کچھ نکل آئے گا، ادروائز کچھ نہیں نکلے گا۔ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی، میں کہتا ہوں کیا خوبصورت بات ہے کہ کسی ادارے کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ ایک فوج کا ادارہ آپ دیکھ لیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بالکل صحیح چل رہے ہیں، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں لڑائی کیا ہے، بھٹو صاحب سے لے کے آج تک کی حکومت کے اندر مسئلہ یہی ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ فوج کا جو واحد ادارہ رہ گیا ہے وہ بھی میرے تابع ہو جائے۔ میں اپنی مرضی کے کور کمانڈر لگاؤں، میں اپنی مرضی کے بریگیڈ کمانڈر لگاؤں، میں اپنی مرضی کے میجر جنرل لگاؤں۔ ISI کے چیف کا جو تمسخر بنایا گیا، جو 6 اکتوبر سے لے کے 20 نومبر تک، وہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے، مسئلہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ادارے کام کرتے ہیں جب آپ کو ان کے اوپر رسپانسبلٹی دی جاتی ہے، جب آپ ان کو طاقت دیتے ہیں۔ انگریز نے پورا علاقہ فتح کر لیا صرف کپتانوں کے ذریعے، کیونکہ انہوں نے ان کپتانوں کو عزت دی، ان کو طاقت دی، اور ان پہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ رکھا، اور لوگوں کو سزائیں ہوئیں، لوگوں کو جزا بھی ملی۔ مسئلہ آپ انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں، کیا کس طرح یہاں یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ مثلا آپ IG لگے ہوئے ہیں، میں چیف سیکرٹری لگا ہوا ہوں، وجہ یہ ہے کہ مجھے چاہیے اکارڈنگ ٹو لا میں اوبے کر سکتا ہوں، لیکن اگر مجھے یہی ہو کہ مجھے جس نے لگایا وہ جو مرضی کہہ دے۔ یہ کل پرسوں کی بات ہے کہ ایک سرکاری افسر کے بیٹھے ہوئے تھے، میں خود، تو اسے میں نے کہا بھی غیر قانونی کام نہیں ماننا چاہیے۔ کہتے ہیں کیوں نہیں ماننا چاہیے؟ سامنے افسر مجھے کہا کہ فلاں آدمی کو گولی مار دوں تو میں مار دوں گا۔ میں کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ بھی سیاپا ہے کہ اگر کوئی قانون بنا ہوا ہے تو اس پر عمل درآمد کرنے کا افسر پابند ہے، نہ کہ بلا وجہ اپنی کسی سیاسی حکومت کا کوئی فیصلہ وہ عمل درآمد کر دے۔ اس میں 25 تاریخ کی بات خرابی ہے، اس میں جو خرابی ہے وہ یہ ہے، میرے ساتھ عبداللہ امید گل صاحب شاید اتفاق نہ کریں کہ رائٹ مین فار رائٹ جاب والا جو ہے نا اصول، وہ نہیں اپنایا جا رہا۔ جب آپ غلط آدمی کا انتخاب کر کے کہیں پر پوسٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے نتائج بھی آپ کو بھگتنے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ رائٹ مین نہیں تھا، آپ نے اس کو وہاں پر لے لیا۔ اب جب اس کو کریں گے آپ اسے شیئر کرتے ہیں۔ عبداللہ صاحب، میں یہی سوال آپ سے ظاہر ہے کہ یہ کہتے ہیں رائٹ مین رائٹ جاب، لیکن یہ تو جو پنجاب میں ہوا، یہ تو سابقہ حکومت نے ان کو اپوائنٹ کیا ہوا، تو پھر رائٹ جاب کہاں گیا؟ دیکھیں، میں کیوں نہیں اتفاق کروں گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہہ دے تو جا کہ میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا۔ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، یہ تو میرا دین کہتا ہے، میرا قرآن کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں انکار کر دوں؟ میں جو بات کر رہا ہوں ان لافل کمانڈ کے لیے، کیا آپ کے پاس پاکستان فوج میں، کیا پاکستان کے دوسری جگہوں پہ کوئی ان لافل کمانڈ کے حوالے سے جب کوئی نگیٹ کرتا ہے اس کو، جب اس کو کہتا ہے کہ جی میں نہیں مانوں گا، تو کیا اس کے لیے کوئی پروٹیکشن ہے؟ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے
کہ ایک سینئر آفیسر لیفٹیننٹ جنرل لیول کا آدمی ود نو فالٹ آف دا آفیسر جو ہے وہ گھر چلا جاتا ہے 1 منٹ کے نوٹس پہ. اور ایسا ہوا کیا ماضی میں نہیں ہوا؟ لیکن دیکھیں نا، آپ بھی اقبال صاحب آپ سرکاری افسر رہے ہیں، آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو صورتحال اس ٹائم پہ چلتی ہے اداروں کے اندر، آپ وہ کہتے ہیں کہ جی سینئر افسر یہ کہہ دیتا ہے، اس کا اتنا آسان حل ہے. میں آپ کو بتاؤں، فوج کے اندر ہوتا ہے نا، جب پوسٹنگ ہو جاتی ہے پھر پوسٹنگ ریورس نہیں ہوتی. 18 مہینے تو کہیں نہیں گئے. اب جب سیاستدان آتا ہے تو وہ سب سے پہلے آ کے کہتا ہے علاقے کا جو ایس ایچ او ہے وہ میرے مرضی کا لگے گا. بھائی کیسے مرضی کا لگے گا؟ اگر ایس ایچ او انصاف دے رہا ہے، اگر وہ لوگوں کو امن امان کر رہا ہے، تو پھر آپ نے یعنی کہ ریاست کے ملازم کو صاحب، لیکن ایسے اگر افسر کو مزاحمت کریں تو ان کو کوئی پوسٹنگ نہیں دیتا. میں ایک منٹ ایک لائن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور میں غزل بادشاہوں کے رقبہ اسے گھوڑے کے نام پر 99 سالہ لیز ہے، تو وہ سارے لوگ الاٹ کرا گیا. میری پوسٹنگ اسی علاقے میں اس کا سینئر افسر تھا، تو میرے پاس کسی وزیر اعلیٰ کا ڈیلیگیشن آیا کہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا. انہوں نے کہا پھر نہیں کرنا تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر آپ کو ٹرانسفر کر دیا جائے. تو میں نے کہا کر دیا، اور اسی وقت کر دیا. جو میرے ساتھ بعد آیا اس نے اچھے پلے مکان بنا لی. اب یہ پوسٹنگ بھی سیاپا ہے نا، اور وہ جو لوگ کر چکے ہیں وہ کسی کو تو سیکریفائس کرنا ہے سسٹم کو چلانے کے لیے. یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ایک ایم ایس برانچ جس طرح ملٹری سیکریٹریٹ برانچ ہوتی ہے، جس کے اندر باقاعدہ آفیسرز کی قابلیت اور ان کے معاملات کو دیکھ کے، ان کے میرٹ کو دیکھ کے ان کے فیصلے ہوتے ہیں اور وہ فیصلہ ہو جاتا ہے. آپ جب سیاستدانوں کے ہاتھوں میں لگائیں گے کہ فلانا جو ہے وہ پولیس والا وہاں ٹرانسفر کرنا ہے، فلانا جو ہے ڈی سی وہاں ٹرانسفر کرنا ہے، آپ یقین مانیں کہ پولیس کا ہی صرف آپ نظام صحیح کر لیں، ایک ایم ایس برانچ وہاں بنا دے اور وہ آئی جی کے نیچے دے دیں. میں دیکھتا ہوں کہ کیسے جو ہے کوئی ہل جائے گا. جو میرٹ پہ کام کرے گا، جس ایس ایچ او کو پتا ہے، جس ڈی ایس پی کو پتا ہے، جس ایس پی کو پتا ہے کہ میں پوسٹنگ ہو گئی ہے، میں ابھی 18 مہینے سے پہلے کسی مائی کا لال جو ہے مجھے چینج یہ بات ہے میرے آئی ٹی کے علاوہ، تو پھر ان سیاستدانوں کا کیا بنے گا؟ پھر سیاستدانوں کا کیا بنے گا جو کروڑوں اربوں خرچ کر کے آتے ہیں؟ یہی تو بات ہے. اصل میں یہ ہے. بریک کی طرف جانا ہے کہ عبدال صاحب 1 منٹ کے ہم واپس آتے ہیں. ناظرین ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، کا پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. خضر یار گوندل صاحب اس وقت پنجاب میں وزیر اعلیٰ میاں حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں. ان کا الیکشن وہ ڈسپیوٹڈ مانتی ہے اپوزیشن، اور وہ 20 سے 25 لوگ اس میں سے ڈی سیٹ بھی ہو گئے. اب صورت یہ ہے کہ بجٹ اجلاس، اس کے بعد اس وقت 2 اجلاس پنجاب میں ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں وہ ایک اختلاف رہے، اگر وہ نہیں مانتے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بجٹ جو ہے یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کے تحت تمام رقومات ڈسپرس ہونی ہوتی ہیں، اربوں کروڑوں روپے. اگر یہ بجٹ کو وہ آئینی تحفظ حاصل نہیں ہوتا تو یہ پیسے جو خرچ ہوں گے یہ کل کو آنسریبل ہوئے گا. کیا کہتے ہیں کہ اس وقت سچویشن کیا بن سکتی ہے؟ دیکھیں، آئینی طور پر کسی بھی صوبائی اسمبلی کے اجلاس کو ملتوی کرنے کا، اختتام کرنے کا اختیار جو ہے وہ گورنر کے پاس موجود ہوتا ہے، اور گورنر نے 40واں اجلاس جو ہے اس اختیار کے تحت ختم کر دیا، اور پھر 41واں اجلاس جو ہے وہ ایوان اقبال میں انہوں نے اگلے دن جو ہے وہ طلب کیا. اس دوران ایک درمیان والے وقفے میں آرڈیننس پہ آپ نے دیکھا آ گیا، جس کی روح سے وہ 3 آرڈیننس ہے. تو اس آرڈیننس کے بعد پھر 1 پھر 2 پھر 3 آرڈیننس ہو گئے اکٹھے. اصل بات جو میجے کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ہم آئینی حیثیت کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ ایوان اقبال میں اجلاس ٹھیک ہو رہا ہے، اس کو بھی مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اس میں کوئی متنازع بات نہیں ہے. لیکن کیا حکومت نہیں، انہوں نے تو آرڈیننس کو مسترد کر دیا جو سیشن کنٹینیو کر رہا تھا پرویز علیہ کے زیر صدارت. نہیں، اجلاس تو وہ طلب ہو ہی نہیں سکتا تھا نا آئینی طور پر. تو جب گورنر نے ایک اجلاس بلا لیا تھا تو اسپیکر اختیارات جو وہ محدود ہو گئے تھے. ہوم منسٹری کے انڈر کر دیا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. وہ سیکٹری اسمبلی جو ہے وہ جو لا سیکٹری ہے وہ اس کے انڈر آ گیا. اور مجھے بتائیے یہ اس طرح کا پریسیڈنٹ ہے ملک میں؟ دیکھیں، جب آپ آئین کو تماشا بناتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ عدلیہ کو کرنا ہے، سیدھا سیدھا. کب کرنا ہے یہ تو عدلیہ بتا سکتی ہے، میں نہیں اس میں کوئی رائے دے سکتا کہ جی کب کرنا ہے اس کو. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ حکومت کو جو کرنا چاہیے وہ حکومت نہیں کر رہی. وہ یہ ہے کہ حکومت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو آن بورڈ کرے
اور ان کے نخرے اٹھا کے آن بورڈ کرے اور کسی طریقے سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کرے. اور حکومت کی طرف سے پچھلے 3 دنوں سے کوئی جو قابل ذکر ہے ایفرٹ نہیں ہو رہی کہ کسی طرح سے اس خلیج کو کام کیا جائے اور ایک جگہ پر ایٹ لیسٹ اجلاس کو کر لیا جائے. اپوزیشن کو لائیں تو صحیح وہاں پر, اپوزیشن کو لے آئیں. اس کے لیے اب تک جس دن اجلاس میں بجٹ کی دستاویزات جو ہیں وہ پیش کی گئی, اس دن سے آج تک کتنی ایفرٹ ہوئی؟ کوئی نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے حکومت نے بھی اس کو اس کے حال پر. جی عبداللہ صاحب کیا کہتے ہیں, کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ جب میں نے یہ سوال کیا انہوں نے کہا جی عدالتیں جانے, لیکن عدالتیں بھی ہماری ہیں, ان کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں تا دریا کا بردہ شد مارگزیدہ بردہ شد. ملک صوبے میں بہت بڑے صوبے میں ایک آئینی بحران ہے, وہ عدلیہ اگر فوری فیصلے نہیں کرتی تو آپ کے سامنے ہے کہ 2 اجلاس ہو رہے ہیں, دونوں کہتے ہیں کہ بھئی ہم دونوں ہی صحیح ہیں. تو اس صورتحال میں کیا آپ کی رائے ہے؟ دیکھیں گوندل صاحب نے جس طرح سے بات کی ہے یا آپ نے بات کی ہے, بڑا زبردست فارسی میں آپ نے میرے خیال میں دریا کو کوسے میں بند کر دیا ہے اگر کوئی سمجھ سکے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بات آتی ہے عدلیہ کے اوپر. عدلیہ اگر جس کو کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ, نتیجہ مجھے جو نظر آ رہا ہے یہ آئینی بحران پنجاب جو ہے یہ سب سے بڑا صوبہ ہے, یہ پاکستان آدھا پاکستان, اور یہاں کا آئینی بحران ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت آگے چلا جائے گا. مجھے یہ نظام لپیٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ جو مرکز میں ہو رہا ہے وہ بھی اچھا نہیں ہو رہا. جو ملک کے اندر اس ٹائم پہ مہنگائی کا اور دیگر کا جو طوفان ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جو ملک میں آئندہ چند دنوں میں ہونے والا ہے وہ بھی انتہائی خطرناک ہے. ابھی ہم نے پچھلے IMF نے آج ہی دوبارہ آ گیا کہ بھئی ہم تو یہ صورتحال جو آپ ہمیں بدنام کر رہے ہیں کہ عمران خان سے وہ معاہدہ ہو چکا تھا, یہ تو یہ آپ کو کسی نے کہا؟ یعنی انہوں نے اب باقاعدہ طور پر کال دی ہے جس کو اب شٹ اپ کا مطلب. اب دیکھیں نا, انہوں نے شٹ اپ کال دی ہے, دوسرے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا ہے. دیکھیں نا ابھی ساتھ ہی ساتھ FATF والا ہے. FATF کیا ختم ہو گیا بھائی؟ FATF اکتوبر تک وہ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مستقبل کے حوالے سے کیا فیصلے لیے جائیں گے. وہ سیاسی فیصلے ہوں گے, وہ دفاعی فیصلے ہوں گے, وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کیا ہوگا, کیونکہ آپ نے بلیک میلنگ قبول کر لی ہے. اور یہ آج کی نہیں قبول کی, آپ نے جب FATF کے اوپر آپ نے اقرار کیا تھا تو اب آپ نے ماننا پڑے گا. اب وہ ان کی ڈوم اور کی گردان بڑھے گی. وہ بہت سارے آپ کے ساتھ معاملات ابھی طے کروائیں گے. اسی وجہ سے انہوں نے آپ کو ایک صرف ہڈی دکھائی ہے, دی نہیں ہے. انہوں نے آپ کو صرف یہ باندھا ہے کہ ہاں ایک آس کے اوپر ایک امید دکھا دی ہے کہ جناب آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے, لیکن ابھی آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے. جب آپ کے سامنے تقریباً 30,000 ارب روپے کا ہم پر قرضہ ڈالر کی یعنی اونچا ہونے سے بڑھ گیا ہے, تو اس حالات میں پنجاب میں خاص طور پر ایگوز اتنی آگے ہیں. ایک عطا تارڑ صاحب ہے, ان کو مثلا انہوں نے اتنا زیادہ اس پر لڑائی کر لی کہ چلو تھوڑا سا نرم لہجہ اختیار کر لینا چاہیے تھا, پیچھے بھی بندہ ہٹ سکتا ہے, آپ کی حکومت ہے, آپ لوگوں کو انگیج کریں. لیکن ان کو وزیر داخلہ بھی بنایا ہوا ہے, اور اس طرح مہنگائی ہے, نئے الیکشن آ رہے ہیں پنجاب میں, جو یہ 20 سیٹوں پر الیکشن ہو رہے ہیں, یہ بھی آپ نے دیکھا کہ الزام تو آئے گا. دیکھیں یہ بات تو یہ ہے کہ جو عطا تارڑ صاحب نے کیا ہے وہ کس نے نہیں دیکھا. ویڈیوز موجود ہیں, تصاویر موجود ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان سے تو جاہل اچھے ہیں معذرت کے ساتھ. میں دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ان سے تو کیا جاہل بھی ایسے پبلکلی ایسے معیوب اشارے کرتے ہیں. مطلب ایک قوم ہے, ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پارٹی نے کیوں نہیں پوچھا؟ بات تو یہ ہے اس سے پہلے پارٹی نے کیوں نہیں پوچھا. بالکل ہاں, جب فردوس عاشق عوان منہ پہ تھپڑ مار دیتی ہیں تو ان کو خان صاحب کی طرف سے شاباش ملتی ہے. عطا تارڑ صاحب کو بھی ادھر بھی ایسا ہی تھا, ہاں, خاموشی نیم رضامندی ہے. اب مسئلہ یہ یہاں یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یہ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے. پاکستان کو جو قرضہ ہے, آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے ایک زمانے میں 100 بلین کا ذکر کیا تھا. 100 بلین دے دو اور اس کے بدلے میں ہمارے جو اچھا آپ بڑا ویل انفارم ہے, ذرا یہ بتائیے, کیونکہ میں نے آج ایک جگہ کافی پڑھ رہا ہوں, بار بار وہ ہماری نظر سے گزر رہا ہے
کہ کبھی جو نیا وزیر اعظم آتا ہے اس کے پاس ڈسکریشنری فنڈ جو آڈیٹیبل بھی نہیں آڈٹ نہیں کر سکتا 55 بلین روپیہ ہوتا ہے، وہ دونوں حکومتوں کے دور میں وہ ڈسپرس کیا گیا، اس کا کوئی پورشن جرنلزم کو دیا گیا اور عمران خان نے اس کو ختم کر دیا، اس نے نہیں لیا، تو وہ پیسے کہاں گئے کوئی حساب کتاب ہے نہیں. ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے، ڈسکریشن فنڈ ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہی بات ہے نا کہ اسی لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ایک باقاعدہ بنا ہوا ہے، فورم بنا ہوا ہے، لیکن وہی ایک کمیٹی پہ دوسری کمیٹی بنائیں، اس کے اوپر پھر نیب بنا دیں، اس کے بعد پھر FIA بنا دیں، پھر اینٹی کرپشن بنا دیں، پھر فلانا بنا دیں. وہ یہ کیا ڈرامہ بازی کی ہوئی ہے؟ سر یہ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ ڈسکریشنری پاور جو ہے وہ استعمال کر کے یہ فنڈز کہاں گئے، کس نے ہڑپ کر لیے، وہ تقسیم جنہوں نے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا انہی میں تقسیم ہوئے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کون کرے گا؟ کہتے ہیں اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنا اپنوں کو. نہیں، اگر انہوں نے نیب آرڈیننس فلانا آرڈیننس الیکشن ریفارم کرنے تھے تو یہ بھی قومی اسمبلی کا فرض ہے، سارے ممبرز کو تو نہیں پیسے ملتے، ڈسکریشنری فنڈ بند کرنا چاہیے یا پھر وہ آڈیٹیبل ہونا چاہیے. آڈیٹیبل ہونا چاہیے، ڈسکریشن کو تو میں نہیں اس قدر مخالف، لیکن آڈیٹیبل ہونا چاہیے، پبلک شوڈ نو کہ کہاں گیا ہے اور اس پر پھر بحث ہو سکتی ہے. یہاں تو بحث بھی نہیں ہو سکتی، بول نہیں سکتے. گل صاحب، عبداللہ میر گل صاحب نے جو کہا ہے آج، کیونکہ آج سامان 100 برس کا، آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی 50 سال تک، مجھے آج ایک ٹویٹ ہے بڑا ہے بندے کا، جی 50 سال کا انتظام امریکہ نے کروا کے دے دیا ہے دونوں پارٹیوں کے لیے. مجھے بتائیے 50 سال کے بعد یہ لوگ اتنی عمریں لے جائیں گے، اتنی اوپر لے جائیں گے کہ یہ رہیں گے؟ دیکھیں جو لوگ اتنی ہائی ہوپس رکھ رہے ہیں، ہاں ہمیں تو اگلے لمحے کا نہیں پتا، سچی بات ہے، انہیں اتنی ہائی ہوپس ہیں تو میں اس کو نہیں ڈینائی کرتا، لیکن پلاننگ جو ہے وہ تو 50 سالوں کو رکھ کے سامنے کرنی چاہیے، لیکن اپنی ذات کو مائنس کر لینی ہے کیونکہ اگلے لمحے کا پتہ نہیں. عبداللہ صاحب لاسٹ کمنٹ صاحب دیں، یہ کہ جس وقت آپ اس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان اس وقت معیشت کے اس سٹیج پر ہے کہ گورنیبل نہیں رہا، کیونکہ نام قسطیں دے رہے ہیں، ہمارے ڈالر کی وجہ سے قرضوں کا حجم بڑھ رہا ہے، مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکے، بلکہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں آئل تک اور کھانے کے آئل تک بھی. تو کیا سمجھتے ہیں یہاں کوئی یہی حکومت حل کر لے گی یا کوئی نیا انتظام دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں سیدھی بات ہے، یہ سارا معاملہ ڈی نیوکلیئرائزیشن کی طرف جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جنرل ندیم رضا جوائنٹ چیف نے ان کو آخر ایک نسٹ جو یونیورسٹی تھی اس کے اندر یہ بیان دینا کیوں پڑا؟ کیا کسی نے کہیں سے دباؤ ڈالا ہے؟ کہیں کیا کوئی یہ بات چنگاری اٹھ رہی ہے جس کا اتنا شور و غوغا ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا، سیدھی سی بات ہے، آپ کو ڈیفائی کرنا پڑے گا، آپ کو نفی کرنی پڑے گی آن دا بیسس آف یور ڈیٹرنس. آپ کا ڈیٹرنس موجود ہے، ابھی آپ پیاسے ہیں، ترسے ہوئے نہیں ہیں. اگر آپ ابھی کر لیں گے تو آپ جو ہے بائی ڈیزائن ڈیفالٹ کر لیں، بجائے اس کے بعد میں آپ کو مجبوراً جب وہ آپ کو اپنی شرطوں پہ ڈیفالٹ کروائیں گے، پھر آپ کا نہ تن رہے گا اپنا، نہ من رہے گا اپنا، اور پھر آپ غیر کے سامنے جھکیں گے. اس لیے آپ ڈیفائی کریں آن دا بیسس آف یور ڈیٹرنس، اور پھر آپ ایک ایکویلٹی کی بنیاد پہ ڈائیلاگ کریں. اور جو لوگ یہ 50 سال کا بات کر رہے ہیں امریکہ کے حوالے سے، میں آپ کو بتاؤں 5 مہینے، یہ اقبال صاحب لکھ لیں، 5 مہینے کے اندر دنیا کے اندر امریکہ کے حوالے سے ایک منفرد رائے قائم ہونے والی ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا امریکہ ایک ڈائنگ پاور ہے. امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن شپ اس مقام پہ کھڑا ہے کہ جہاں ایک محبت ہوتی ہے پہلے بہت زیادہ لڑکا لڑکی میں، اس کے بعد وہ لڑکا لڑکی میں آپس میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس میں غم اور غصہ بن جاتا ہے جو ہم نے کچھ عرصے پہلے دیکھا. اس کے بعد ان کو تھوڑا سا پچھتاوا ہوتا ہے اور وہ دوبارہ قریب آتے ہیں، اور وہ دوبارہ قریب آ کے 1-1.5 مہینے کے بعد یا چند عرصے کے بعد جو ہے وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے. پاکستان کو یہ کیا ڈپلومیسی. بہت شکریہ عبداللہ صاحب اور محمود صاحب. ناظرین، ملک کے حالات کتنے بھی برے ہوں، اپنا یہ ملک ہے اور اس کو بچانے کے لیے افواج پاکستان جو ہے وہ اس وقت ساری قوم کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. اس وقت ٹرینڈ چلا ہوا ہے اور سوشل میڈیا جو بے لگام ہوا ہے وہ چند جنرلوں کا نام لے کے کرٹیسائز کر رہے ہیں. فوج اکیلی نہیں ہوتی. صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی ملک کتنا بھی بھوک سے مر رہا ہو،
لیکن پھر بھی اگر اس کے پاس افواج نہ ہو، اپنا ملک نہ ہو، تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شام کا کیا حال ہوا ہے اور پھر بہاریوں کا کیا حال ہوا. کئی ملک ایسے بھی ہیں. آپ ڈٹے رہی. پاکستان بہت ہی خوبصورت ملک ہے، اس پر وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی کچھ دن اچھے آئیں گے. پانی ہمارے پاس موجود ہے. یہ غلط کہتا ہے پانی نہیں ہے، پانی بے تحاشا موجود ہے، اور ہمارے پاس زمینیں ہیں، سٹرس ہے، گندم ہے، سب کچھ ایسے. لیکن صرف ڈائریکشن کیجیے، وقت بھی آنے والا ہے، امید رکھنی چاہیے. اپنا خانہ کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.